बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इफ्तिखार अहमद मेरा नाम है। मैं इंग्लैंड के शहर मानचेस्टर में रहता हूँ। दोस्तों, आप सबको मालूम है पाकिस्तान में ख़ास करके इतना इस सब्जेक्ट पे बोला नहीं जाता, ना लिखा जाता है, क्योंकि ये हुकूमत वक्त है, जो इस वक्त हमारी हुक्मरान जमात है, उनका और जो जनरल हजरात हमारे मुल्क को चला रहे हैं, उनकी एक पॉलिसी है कि इसराइल के बारे में कम से कम पब्लिश हो पाकिस्तान के मीडिया में और पाकिस्तान के न्यूज़पेपर वगैरह में। तो इधर यूरोप में जहाँ मैं रहता हूँ, आप यकीन करिए इतने बड़े बड़े जुलूस निकले फ़लस्तीन के हक़ में, क्योंकि फ़लस्तीनियों पे लास्ट 2 साल में इतना जुल्म हुआ है, इतना जुल्म हुआ है कि जिसकी मिसाल देना भी बेहद मुश्किल है। क्योंकि उनके बच्चे को शहीद किया गया, उनके औरतों को शहीद किया गया, उनके यंगस्टर को शहीद किया गया, बेशुमार उधर शहादतें हुई। और उनका जो बेसिक जो उनकी ज़रूरियातें ज़िंदगी के, जैसे कि घर हो गया, अस्पताल और स्कूल, ये वो भी कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया गया। और ये इसलिए डिस्ट्रॉय किया गया कि ताकि ये लोग, जिनका अपना मुल्क था, ये फ़लस्तीन का एरिया जहाँ इसराइलियों ने कब्ज़ा किया हुआ है, थोड़ा से पहले 1947 और 48 वगैरह में इन्होंने कब्ज़ा छोटे से एरिया में किया, फिर वो एक्सपेंड करता हुआ अब बहुत बड़ा उन्होंने ये यूरोपियन की मदद से हिस्से को कब्ज़े में कर लिया है। तो कहने का मतलब ये है कि पाकिस्तान जो कि कहते हैं जी ये इस्लाम के नाम पे बना है, उधर आपको फ़लस्तीन के हक़ में बात करने की भी इतनी इजाज़त नहीं। हालांकि आप इधर जाए किसी जगह पे जा पे कि भी आप फ़लस्तीन के हक़ में अपनी अपनी सॉलिडारिटी शो कर सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान में कि कुछ लोगों ने किया, जैसे कि वो एक इस्लामी ग्रुप वगैरह थे, लोग थे, उन्हें मरीद के में कि गोलियाँ मारेंगे। वो उनका कुछ मकासद थे कि प्रोटेस्ट वगैरह किया जाए इनके फेवर में। तो ये देखिए कि कितने जुल्म है कि एक पाकिस्तानी मुल्क, पाकिस्तान जहाँ जो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, वो दूसरे इस्लामी कंट्री के लिए आवाज़ उठाने नहीं दी जा रही। ये इतने ज़ालिम और संगदिल लोग हैं कि आवाज़ उठाने से आपके क्या नुकसान होगा कि कुछ लोग पुरअमन तरीके से आवाज़ उठाना चाह रहे हैं, उन्हें उठाने दें। लेकिन ये पपेट है, ये जो छोटे छोटे जिनके ये मफाद है, जिन्होंने करप्शन की हुई है, और करप्शन का पैसा यूरोप में रखा हुआ है या अमेरिका में या दूसरे मुल्कों में रखा हुआ है, तो ये इतने डरे हुए हैं कि ये अपने मुल्क में जो इस्लामी मुल्क है और ये ऐसे मुल्क के लिए आवाज़ उठाना चाह रहे हैं जिन पर बेशुमार बेहद ज़्यादा जुल्म हुआ है, तो उसके ख़िलाफ़ इन्होंने आवाज़ नहीं उठाने दी अपने पाकिस्तानियों को। आपने देखा जब भी उन्होंने कुछ किसी ने आवाज़ उठाने की कोशिश की तो उन्हें या तो उन्हें गिरफ़्तार कर लिया गया, तो वो या उन पर तशद्दुद वगैरह किया गया। इस तरह के हालात ये पाकिस्तान में बना दिए गए हैं। ये आपको नाम का पाकिस्तान इस्लामी लगता है, लेकिन इनकी इक़्तिदार नहीं है, क्योंकि इस्लाम तो वो हक देता है कि दूसरे की रिस्पेक्ट होनी चाहिए, दूसरा आज़ाद राय है। अगर किसी पे कोई तनकीद करता है तो ये ऐसी कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन पाकिस्तान में इस तरह का निज़ाम बना दिया गया है सिर्फ़ और सिर्फ अमेरिका को खुश करने के लिए। ये जो आप देखते हैं बड़े बहादुर हैं, ये हमारे सियासतदान, ये हमारे जनरल, ये बस अल्लाह ने हदायत दे, ये बस फारग है, ये ज़हनी तौर पे भी फारग है, वैसे भी ये लोग फारग हैं। क्योंकि एक ऐसा मुल्क जो जिनके और वो मुल्क भी मुसलमान, और जिनके कंट्री पे दूसरों ने कब्जा कर लिया है, आप उन्हें उस मुल्क से निकाल के बाहर फेंक रहे हैं। आप यकीन करें कि इधर बहुत सारी सेलेब्रिटी जिनका बहुत ज़्यादा नाम है, जो इधर, क्योंकि इधर जो ज़ायनिस्ट है, ये भी एक यहूदियों की बहुत ही हार्ड कोर किस्म का ये उनका एक फ़िक्का है। तो उनके लोग ये जो हॉलीवुड है, फिल्म वगैरह बनाते हैं, उन पे उनका काफ़ी कंट्रोल है। लेकिन इसके बावजूद उधर के कुछ हॉलीवुड के और कुछ दूसरे यूरोपियन जो सेलिब्रिटीज़ हैं, जो एक्टर्स हैं या दूसरे फुटबॉलर हैं, उन्होंने आवाज़ उठाई। हालांकि उनकी जॉब भी गई ऐसे एक बहुत ही मशहूर
برطانیہ کا فٹ بالر گیری لینکر، وہ BBC کے لیے کمنٹری وغیرہ کرتا تھا، پھر انہوں نے فلسطین کے حق میں بیان دیا تو اس کی جاب بھی چلے گی، لیکن دیکھیں اس نے اپنی جاب کا پرواہ نہیں کی، لیکن اس نے مسلمانوں کے لیے بولا۔ تو لیکن ہمارا جو اسلامی ملک ہے، ہمارے جو جرنل ہے جو دنیا فتح کرنے کے خواب دکھاتے ہیں کہ ہم نے فلسطین کو آزاد کرانا ہے، بیت المقدس کو آزاد کرانا ہے، وہ اپنے ملک میں ان مسلمانوں کے لیے جن پہ بے شمار ظلم ہو رہا ہے، انہیں اپنے ملک میں پروٹیسٹ وغیرہ نہیں کرنے دے رہے۔ تو اس طرح کی صورتحال ہے۔ اور ابھی جو بات کی جا رہی ہے کہ اسرائیلی حکومت نے جو چیریٹی وغیرہ ہے جو لوگوں کی مدد کرتے ہیں، ان کا ایسے انہوں نے کہا ہے کہ آپ اپنے جو سارے سٹاف وغیرہ ہیں ان کا ڈیٹیل دیں، تو ادروائز آپ کو ہم نے بین کرنا ہے۔ وہ ہیلے بہانے سے جو مسلمان رہ گئے ہیں انہیں بھی ادھر سے نکالنا چاہتے ہیں یا انہیں مار دینا چاہتے ہیں، اس طرح کی صورتحال بن گئی ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی دیکھیں کہ انہوں نے جو یہ جرنلسٹ ہوتے ہیں جو کسی بھی ملک میں جا کے وہاں پہ رپورٹنگ وغیرہ کرتے ہیں، لیکن یہ واحد اسرائیلی ملک ہے وہ انہیں بھی نہیں آنے دیتا۔ تو اس طرح کے انہوں نے مقاصد وغیرہ انہوں نے اپنے رکھے ہوئے ہیں کہ بہت برے طریقے سے یہ جو مسلمان ہیں انہوں نے رکھا ہوا ہے، ان کے لیے بجلی پانی سارا کچھ انہوں نے کنٹرول کیا ہوا ہے۔ اگر انہوں نے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا ہوتا ہے تو وہاں پہ بھی چیک پوسٹ لگی ہوتی ہے، اور انہیں بہت زیادہ تنگ کیا جاتا ہے، ان کے عام لوگوں کو بہت زیادہ تنگ کیا جاتا ہے، کہ حالانکہ چھوٹے چھوٹے بچے جو 7 8 سال 10 سال کے بچے ہیں ان پہ بھی وہ تشدد کرنے سے گریز نہیں کرتے۔ اور ابھی ہی دیکھیں ہمارا جو ملک ہے اس کی فوج جا رہی ہے اسرائیل اور فلسطین میں وہ کام کرنے کے لیے جو ان کی اسرائیلی فوج نہیں کر سکی، کہ جو لوگ ریزسٹنس ہے ان سے اسلحہ وغیرہ پاکستانی فوج وغیرہ لے گی۔ یہ اس قسم کی خبریں سننے میں آ رہی ہیں کہ یہ ان کا پلان ہے انڈر دا ٹیبل، یہ اس طرح کی ڈسکشن ہو رہی ہے کہ جو کام اسرائیلی نہیں کر سکے وہ پاکستانی فوج جا کے ادھر کرے۔ تو یہ ہمارے حکمران جنہیں آپ سمجھتے ہیں کہ بڑے جو لائل ہیں، یہ لائل نہ تو پاکستان سے ہیں کیونکہ ساری ان کی جائیدادیں باہر ہیں، ادھر ہیں، اور ان کے محلات ادھر ہیں۔ یہ اس وقت ہی پاکستان میں آپ کو نظر آتے ہیں جب یہ پاکستان میں حکومت کر رہے ہوتے ہیں۔ ابھی دیکھیں جیسا کہ ہمارے جو سابقہ چیف آف دی آرمی اسٹاف ہے باجوہ صاحب، وہ بھی اپنا باہر ہی ہوتے ہیں، کیونکہ انہوں نے پتہ ہے کہ ہم نے مال پانی بنا لیا پاکستان سے، اب ہمارا پاکستان سے نہ کچھ لینا ہے نہ دینا ہے، بس وہ آگے۔ تو ہمارے جو عام آدمی ہے نا اس سے بھی اپنے حقوق کے لیے کھڑا ہونا چاہیے، پرامن احتجاج کرنا چاہیے، اور انہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ کر کیا رہے ہیں ہمارے ساتھ۔ جب تک آپ کو کسی چیز کی سمجھ نہیں نہ آتی کہ کیا ہو رہا ہے، اس وقت تک آپ اس کے خلاف کوئی صحیح قسم کا ٹھوس قسم کے اقدام نہیں اٹھا سکتے۔ آپ کو پہلے تو سمجھنا ہوگا کہ ہمارے ملک میں ہو کیا رہا ہے، یہ ہمارے ملک میں کر کیا رہے ہیں، اور ان کے مقاصد کیا ہیں۔ تو دیکھیں یہ سارے جو ہمارے یہ جرنلز ہیں یا دوسرے ہیں، ان کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے کہ ہم امریکہ کو خوش رکھیں یا ان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے انہیں خوش رکھیں۔ ابھی جو ہمارے ملک میں سیاسی قسم کی افراتفری پھیلی ہوئی ہے، وہ بھی اسی لیے ہے کہ صرف امریکہ کو خوش کرنے کے لیے انہیں شک تھا کہ ہو سکتا ہے کہ عمران خان ہمارے مفادات کے خلاف کھڑا ہو جائے، ہمیں فوج چاہیے تو وہ فوج نہ دے، ہمیں اڈے پاکستان میں چاہیے تو اڈے نہ دے، کیونکہ اگر کسی جنرل کی حکومت ہوگی تو وہاں پہ تو کوئی چیز آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگی، ہو سکتا ہے آپ کے اڈے پاکستان کے استعمال بھی ہو رہے ہوں، مفروضہ ہے کہ ہو سکتا ہے، ہمیں کیا پتہ ہے یا آپ کو کیا پتہ ہے، کیونکہ اس جنرل نے کہ کون سا کسی سے مشورہ کرنا، اس نے دفتر میں بیٹھے ہوئے ہیں، انہیں کہنا ہے ہاں جی چلو جی یہ کریں، تو وہ ایسے ہونا چاہیے۔ لیکن جمہوریت ہوتی ہے، انہیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم کچھ سالوں کے بعد پھر انہی لوگوں کے پاس جانا ہے، تو اگر ہم ان سے کوآپریٹ نہیں کریں گے اس وقت جب ہم پاور میں ہیں تو یہ بعد میں ہمارے ساتھ بھی برا سلوک کریں گے۔ تو اس لیے ہمارے ملک میں جمہوریت بھی بہت لازمی ہے،
تاکہ ہمارے ملک میں ابھی 79 ایک سال کم 80 سال ہو گئے ہیں ہمارے ملک میں جمہوریت آئین ہی نہ آنے دی گئی ہے. وہ پہلے ہمیں بتایا گیا تھا جمہوریت یقین کرے کہ پہلے جب تک تو وہ زندہ تھے قائد اعظم صاحب اس وقت تھوڑی بہت ہی تھی. بس جیسے وہ شہید ہوئے یا فوت ہو گئے تو ان کے بعد ہماری ملٹری نے ٹیک اوور کر لیا اور آج تک ٹیک اوور ہے ان کا. کوئی یہ پپٹ ہے بیچارے جو سیاستدان ہے وہ بہت تھوڑی بہت کرپشن کے لیے آگے پھرتے رہتے یس سر تو بس اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے. باقی تو یہ ہے جنرل صاحب بہانی ہمارے ملک کو 80 سال سے چلا رہے ہیں. تو یہی ابھی دیکھتے ہیں کہ ابھی اور ان کا کیا پلان ہے اور کتنے اور سال یہ اسی ملک کو اسی طرح چلاتے ہیں. تو تھینک یو ویری مچ گائز. تو میرا ویڈیو پہ تھوڑا سا ٹائم دینے کے لیے تو انشاءاللہ پھر آپ سے بات ہوگی تو اگر ہو سکتے اسے سبسکرائب کرتے. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ. السلام علیکم.